إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ذات محترم، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کا علم ہم کہیں بھی کوشش کریں یا جہاں سے بھی اس کو ڈھونڈ لیں، اس کی حکمت ہم نہیں جان سکتے. اور بہت سے ایسے اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، جو اللہ تعالیٰ خود کچھ کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے یہ کام کیوں کروایا یا یہ کام کیوں ہوا. ہم اس کے بارے میں نہیں جان سکتے. ہم جتنی بھی کوشش کر لیں اس بات کی تہ تک بھی پہنچے تب بھی ہم نہیں جان سکتے، کیونکہ سب سے بہترین جاننے والا اور سب سے بہترین سمجھنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں جان سکتے. اگر کوئی ایسا ہو جائے، کوئی اللہ ماشاءاللہ کوئی ہزاروں میں سے لاکھوں میں سے ایک جس کو بہت زیادہ علم ہو، وہ بھی کسی کے بارے میں جان لے گا کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں کسی اور کو نہیں علم، وہ جان لے گا لیکن کسی کو سمجھا نہیں سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا ایک نظام قدرت بنایا ہے وہ کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میں نے کون سی چیز کو کس طرح چلانا ہے، کون سے انسان کو کیسے چلانا ہے، کون سی جو بھی یہ نظام ہے کس طرح چلانا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اور اس کے بارے میں کوئی نہیں جان سکتا. ابھی جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے درس کے شروع میں جو ابھی ایک آیت تلاوت کی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85، جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دو کہ روح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے علم ہیں جس کے بارے میں تمہیں خبر نہیں کی گئی، جو تمہارے علم ہے تم اس کے بارے میں حاصل کر ہی نہیں سکتے. تم اس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری تم حاصل نہیں کر سکتے. کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام بنایا ہے، جو اللہ تعالیٰ ایک دنیا کو چلا رہے ہیں، صرف اور صرف وہ ذات جانتی ہے. اب ایک انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، ہم یہ تو پتہ ہمیں آ چکا ہے سائنس کی ترقی سے کہ انسان کا اسکیلٹن ہوتا ہے، اس طرح اس میں ناڑی جاتی ہیں، اس کا دل اس طرح پمپ کرتا ہے، لیکن اس میں روح کیسے ڈالی جاتی ہے کوئی آ کر نہیں پتہ لگا سکتا. جتنی سائنس ترقی کر لے، جتنا کچھ کر لے، یہ نہیں پتہ لگا سکتا کہ روح کس طرح اندر انسان کے جاتی ہے، انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. ہر چیز کا علم حاصل کر لیا سائنس نے. یہ بھی جان لیا کہ ہمارے جو سر ہے اس کے اندر دماغ کس طرح ہوتا ہے، کس ٹائپ کا ہوتا ہے، اس کے اندر چیزیں لوگوں نے جان لی، آنکھ کے بارے میں جان لیا، ہر چیز کا علم حاصل کر لیا. لیکن روح کے بارے میں کوئی حاصل نہیں کر سکا. کوئی یہ جان نہیں سکا کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو کس طرح بنایا یا اللہ تعالیٰ نے روح کو کس طرح انسان کے اندر داخل کیا، کوئی بھی نہیں جان سکتا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تم اس چیز کو جان نہیں سکتے، اس علم کو تم جان ہی نہیں سکتے. یہ اکثر میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ اس کے بارے میں جو یہودی تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ہمیں روح کے بارے میں بتائیں کہ روح کس طرح لوگ انسان میں جاتی ہے، انسان کس طرح زندہ ہوتا ہے، یا اس روح کے بارے میں بتائیں کہ مرد عورت کی روح کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے صاف جواب دے دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ
قل الروح من امر ربی، کہ یہ صرف اور صرف میرے رب کا حکم تھا۔ اب یہ میں نے ساری تمہید کیوں باندھی؟ اب میں نے جو اس لفظ بولا ہے من امر ربی، یعنی کہ ہم یہ جانتے ہیں روح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیچ میں انسان کے جانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکالے جانے ہیں، کوئی شک نہیں۔ اب ہم نے جو مین بات جو میں کرنا چاہتا تھا کہ میں نے ابھی یہ بولا من امر ربی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی کہ اللہ کی رضا سے۔ جب اللہ تعالیٰ کے دل اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دینی ہے، اس میں روح بھی ڈال دینی ہے۔ بہت سے ایسی اولادیں ہیں جس میں روح نہیں ہوتی، وہ اسی طرح مر جاتی ہیں، یا اسی طرح ماں کے کوکھ سے نکالی جاتی ہے اور دفنا دی جاتی ہے، صرف اور صرف یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جو اصل بات کہ بہت پرانی یہ ہمارے الفاظ، ہماری یہ روایت چلتی آ رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جب کسی کے گھر کوئی فوتگی ہوتی ہے تو ہم اس کے گھر جاتے ہیں، ہم اس کو جا کے کیا الفاظ بولتے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں ہم اس کے گھر کیا الفاظ بولتے ہیں؟ اللہ کا حکم یہ بولتے ہیں، یا ہم یہ بولتے ہیں اللہ کی رضا۔ اب جو دوسری، اگر اس کے اپوزٹ میں جاؤں، اکثر لوگ یہ بولتے ہیں بھائیو تمہارا بھائی یا تمہارا کوئی رشتہ دار کو بہت دکھ ہوا، اس بات کو بہت افسوس ہوا۔ اب یہ اگر دیکھا جائے تو کیا نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر افسوس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر دکھ منا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہاں یہ لازمی انسان کے اپنے اندر اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا کہ جب اس کا کوئی عزیز، اس کا کوئی رشتہ دار جس سے وہ بہت پیار کرتا ہو، جب اس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ لیکن آپس یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے کہ بھائی بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا، اللہ تعالیٰ تمہارے اس بندے کو لے گئے، اللہ تعالیٰ تمہارے اس رشتہ دار کو اپنے پاس بلا لے۔ یہ الفاظ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بہتری جانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا ہے انسان کی لگتا ہے کہ یہ کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر ہم یہ الفاظ بولتے ہیں کہ بھائی تمہارا یہ کام ہوا، اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی رضا ہوگی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر کوئی اجر دینا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ کام کروایا یا تم سے اس چیز کو لے لیا۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا، میں بہت دکھ ہوا، صرف یہ فوت کے معاملے میں نہیں، اور بھی بہت سے معاملات، خدا نہ خواستہ کاروبار میں کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی لاس ہو گیا، یا گھر کے معاملے میں کوئی ایسا نقصان ہو گیا، یہ نہیں کہنا چاہیے بڑا افسوس ہوا تمہارے ساتھ یہ ہو گیا، بڑا دکھ ہوا مجھے کہ تمہارے ساتھ یہ ہو گیا۔ یہ کہنا چاہیے کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ کی، جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جس میں کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بعض لوگ اس میں ایسے بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت، پھر آپ سے وہ شاید اس طرح ہونا ہو تو یہ ہو گیا، اس طرح ہونا ہو تو یہ ہو گیا، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ جب ایک الفاظ بول دیا ہے کہ اللہ کی رضا، بات ختم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اس میں راضی تھے، یہ کام کرنے میں اللہ تعالیٰ راضی تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا، ہو سکتا ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں، یہ لازمی دعا کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر اجر دے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر بدلا دے، یہ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، دعا نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن الٹا یہ بولنا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا، بہت دکھ ہوا، اس سے انسان جس کو ہم بول رہے ہیں وہ اور اس کے ہو جائے گا، اس کو اور تکلیف ہوگی کہ یار یہ کیا الفاظ بول رہا ہے، یہ کیا میرے ساتھ بات بول رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا بات ختم ہوگی، حکم ربی بات ختم ہوگی، اللہ تعالیٰ کا حکم بات ختم ہوگی۔ باقی الفاظوں کو گھبرانا، باقی الفاظوں کو بولنا، یہ نہ تو کسی حدیث میں ہے نہ قرآن مجید میں ہے، صاف سی بات ہے۔ اگر کہیں پہ ہے کہ کسی بھی صحابی یا کسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے جنازے پر گئے ہوں، یا آپ نے کسی کا جنازہ پڑھایا ہو، یا آپ نے کسی کی تعزیت کی ہو، تو آپ نے وہاں پہ جا کے کہا ہو کہ بہت افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس بندے کو اپنے پاس بلا لیا، کہیں بھی موجود نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جب کسی کے رشتہ دار کا فوت ہوا یا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا تو اس میں اس چیز کا اظہار کیا کہ بہت پیار تھا، تو آنسو بھی نکلے، لوگ روئے بھی، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے ہم اسی پر عمل کریں، جو ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، نہ سے اب اگر اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے بھائی تم نے نیا دین نکال لیا ہے، تم نے نئی بات سنی ہے، یہ بات غلط ہے۔ بہت
علم نہیں ہے تو ہم کہیں سے بات سن لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں مولوی نے بکری گل کر دی، نبی گل سنی کہ مولوی نے گل، یہ طریقہ غلط ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی بات جو دین میں نہیں ہے تو اس نے وہ بات کی، اس کی تحقیق کرو، کوئی بات نہیں، لیکن جو بات ہے آپ جان رہے ہیں، اس کی دلیل بھی دے رہے ہیں، آیت بھی سنا رہے ہیں، حدیث بھی سنا رہے ہیں، تب بھی آپ کہہ رہے ہو کہ نئی گل نکال لیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ جو حدیث ہے، جو علم ہے، وہ سکھایا جا رہا ہے۔ ایک استاد یا ایک امام اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ ہمیں سکھائے، وہ ہمیں بتائے کہ کون سی چیز کیسی ہے، کون سا کام کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔